رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ اور دوستو، کوئی بھی عمل، اچھا عمل، اچھا کام، کسی کے ساتھ حسن سلوک، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ اس میں اخلاص نہ ہو. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی اچھا عمل کرے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کی خدمت کرے، تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو. اس کا نام ہے اخلاص. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. اور بڑے سے بڑا عمل جو ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس پر بڑی سخت وعید ہے. یہی معاملہ ہمارا اپنا بھی مخلوق کے ساتھ ہے. ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، آگے پیچھے رہتا ہے، ہمارے کام کر دیتا ہے، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. لیکن کسی ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہارے کاموں کو انجام دے رہا ہے، اور تمہارے آگے پیچھے جو رہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سے اپنا کام نکلوا، کیونکہ تمہارا فلاں رشتہ دار بڑے عہدے پر ہے اور یہ وہاں پر ملازمت اور جاب لینا چاہتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری سفارش سے مجھے یہ جاب ملے. دنیاوی مقصد ہے اس کا. تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی عمل، کتنا ہی بڑا عمل ہو، اگر اس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا ہے، یا اس کا مقصد ریا ہے، دکھلاوا ہے، یا اس کا مقصد نام و نمود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی عمل کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انصاف سے کام لوں، اور تم لوگ اپنے چہرے کو ہر سجدے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور اپنے ہر عمل کو خالص کرو۔ تمہارا ہر عمل خالص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر مانگو، خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت خالص ہو کر کریں۔ اخلاص کو مومنین کی علامت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کا کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے، ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اپنے عمل کو خالص کر لیا، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی گویا کہ اخلاص کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم گورے ہو، کالے ہو، تم لعیم شہیم ہو، دبلے پتلے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم جو اعمال کر رہے ہو وہ اعمال، ان اعمال کرنے میں تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ آیا اللہ کی رضا مقصود ہے یا نام و نمود ریاکاری مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھی جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اخلاص ہے۔ خلوص دل سے انسان جو عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ ایک معمولی صدقہ، ایک کھجور کا صدقہ جو اخلاص کے ساتھ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر اس کو بنا دیتا ہے۔ اور بڑے سے بڑا مال جو ریاکاری کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اخلاص اگر نہ ہو تو بڑے سے بڑے رتبے والا آدمی وہ جہنم کا حقدار ہے۔ تابعی حضرت شفیع اصبہی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کو گھیر کر۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں ان کی بالکل سامنے چلا گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات سنائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو اور آپ نے اس کو محفوظ رکھا ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کا ارادہ کیا، بے ہوش ہو. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا، پھر انہوں نے بیان کرنا کا ارادہ کیا، پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ بے ہوش ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو انہوں نے ایک حدیث سنائی. وہ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی فیصلے کے لیے نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے، فیصلے کے لیے اتریں گے، تو سب سے پہلے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو عالم تھا، قاری تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، ہم نے تجھے اپنی اس کتاب کا علم دیا تھا جو ہم نے اپنے نبی پر اتاری، یعنی قرآن کا علم دیا تھا، تو قاری تھا، تو عالم تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے اسے رات دن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا اور سکھلایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں. دنیا میں وہ کہا جا چکا، جاؤ اس کو جہنم میں ڈال. ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، سخی، بہت سخی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے میں نے تجھے خوب مال دیا تھا، تو نے اس مال کے ساتھ، میری اس نعمت کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے مال کو تیرے راستے میں خوب خرچ کیا، کوئی ایسا موقع میں نہیں جانے دیتا تھا جس میں تیرے راستے میں اسے خرچ نہ کروں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے یہ خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، جا تجھے دنیا میں سخی کہا جا چکا، جو تیرا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں دے. تیسرے نمبر پر ایک مجاہد کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. اس سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں اپنے جسم کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ میں تیرے راستے میں نکلا اور میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں. وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، تیرا مقصد پورا ہو گیا اور پھر اس کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا مرتبہ بہت اونچا ہے، عالم، قاری، عالم، مجاہد اور شہید. شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. عالم کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مراتب ہیں، لیکن یہ حشر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کا یہ حشر بیان فرمایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور یہ کہا کہ یہ پہلے تین لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائے. یہی وہ حدیث ہے کہ جس کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے بیان کیا. اس بیان کو سن کر وہ بہت زیادہ روئے، اتنے روئے کہ ہمیں یہ خطرہ ہوا، جو آس پڑوس والے کہتے ہیں ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں فوت نہ ہوئی. انہوں نے یہ فرمایا کہ جب ان تین لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر دوسروں کا کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عمل کیا جائے، انسان بڑے سے بڑا عمل کرے، لیکن اگر اس کا مقصد للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا.
ہمارے اسلاف کے بہت سارے واقعات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا اختیار کرتا ہے. تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے دوری پر ایک بڑھیا رہتی تھی جو اپنی جھوپڑی میں رہتی تھی, نابینا تھی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے, اس کا کام کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ سارا کام, اس کی صفائی, جھاڑو پوچھا, پانی وغیرہ سب کام کوئی کر کے چلا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ دیکھیں یہ کون ہے. انہوں نے چھپ کر دیکھا تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور یہ کام کر کے چلے جاتے. یہ ہے اخلاص. آج ہم چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں, چھوٹی سی مدد بھی کرتے ہیں تو بغیر تصویر, بغیر فوٹو پاڑے ہوئے ہماری کوئی مدد نہیں ہوتی. اور ہم اپنے بزرگوں کے واقعات, حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب وفات ہوئی تو پتہ چلا کہ 100 ایسے گھرانے تھے, 100 ایسی بیواؤں اور غریبوں اور مسکینوں کے ایسے مکان تھے کہ جہاں پر راشن رات کے اندھیرے میں پہنچ جایا کرتا تھا. جب وفات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ عمل حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کو غسل دیا گیا تب پتہ چلا کہ ان کی کمر میں بہت سارے نشانات پڑے ہوئے ہیں. وہ نشانات ان بوریوں کو اٹھانے کی وجہ سے تھے. وہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے اور ان گھروں میں پہنچاتے تھے اور دستک دے کر نکل جاتے تھے. کسی کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ذریعے سے ایسے ایسے کام لیتا ہے کہ جو رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیش کے لیے یادگار ہے. فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے ہدایہ, جو تقریباً تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کے مصنف کا اخلاص دیکھیے. یہ کتاب اتنی مقبول کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس کتاب کو لکھنے میں صاحب کتاب نے 13 سال لگائے. 13 سال میں اس کتاب کو لکھا اور 13 سال تک جو سال جو گزرے ہیں ان تمام دنوں میں وہ روزے سے رہے. روزے کی حالت میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے روزے کا کسی کو پتہ چلے. گھر سے کھانا آتا, خادم لے کر آتا تو کہتے تھے سامنے رکھ دو. خادم سامنے رکھ کر چلا جاتا اور اپنے کسی شاگرد کو یا کسی کو کھلا دیتے. جب خادم واپس برتن لینے آتا تو اس کو وہ خالی ملتا, وہ سمجھتا کہ کھانا کھا لیا, لیکن پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں روزے سے ہوں. ایسے دسیوں واقعات ہمیں ملتے ہیں اخلاص کے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث, حضرت امام بخاری کے استاد ہیں اور بڑے مجاہد. 6 سال اللہ کے راستے, 6 مہینہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے. 6 مہینہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے تھے. بڑا مقام ہے ان کا. وہ ہر سال شام جایا کرتے تھے اور ایک جگہ ہے رقہ نامی, وہاں پر ان کا ٹھہرنا ہوتا تھا. ان کے پاس ایک نوجوان آتا تھا, ان کی خدمت کرتا تھا اور ان سے حدیث کا درس بھی لیتا تھا. یہ ایک معمول تھا اور اس کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک کو ان کے ساتھ بہت انس ہو گئی اور محبت ہو گئی. ایک مرتبہ جب وہ پہنچے تو وہ نوجوان نہیں آیا. آپ نے پوچھا کہ وہ جوان کہاں ہے جو آیا کرتا ہے؟ کہا کہ وہ تو قرض کی وجہ سے جیل میں بند ہے. کسی کا اس کے ذمہ قرض تھا اور وہ ادا کرنے پر قادر نہیں تھا. اس نے شکایت کر دی قاضی کے دربار میں اور قاضی نے انہیں بند کر دیا ہے. اب عبداللہ بن مبارک کو یہ فکر ہوئی
کہ اس کے قرض کو ادا کرنے کی کیا شکل اختیار کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس آدمی کو تلاش کی، تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی، رات کے اندھیرے میں انہوں نے اس کا پورا قرض اس شخص کو ادا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ میں اس نوجوان کا جو قرض ہے 10,000 درہم قرض ہے، یہ قرض میں ادا کرتا ہوں، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ موت تک تم میرا نام مت بتانا کہ میں نے یہ قرض ادا کیا۔ چنانچہ وہ نوجوان چھوٹ گیا، اور اس نے جب وہ چھوٹ کر آیا تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ مبارک آئے تھے، چلے گئے۔ وہ ڈھونڈتا ہوا پہنچا اور عبداللہ مبارک سے ملا، اور عبداللہ مبارک نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ کہا کہ میں تو قرض کی وجہ سے جیل میں بند تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے میرا قرض ادا کیا اور میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ اس وقت بھی عبداللہ ابن مبارک نے اپنا نام اس کے سامنے ظاہر کیا۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، جو عمل ریاکاری کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، بلکہ حدیث پاک میں آیا من یسمع اللہ، جو لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرے گا، اس لیے کام کرے گا تاکہ شہرت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کی شہرت کر دے گا، یعنی وہ ذلیل ہوگا اور اس کی ذلت کی شہرت پوری دنیا میں پھیلے، پورے معاشرے میں پھیلے۔ وَمَن یُرَائِی اللہ، جو ریاکاری کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جس عمل میں ریاکاری آ جائے اس کو حدیث پاک میں شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک ہے یہ۔ اگر انسان کسی کام کو ریاکاری کے لیے کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے چھوٹے بڑے تمام کاموں کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ریاکاری سے، سمعہ اور شہرت سے اور نام و نمود سے کسی بھی کام کو کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی علی النبی۔